کائنات کے اندر ٹائم کو دیکھنے کے لیے پیمانہ آپ کے مزاج کے مطابق ہے. کس کے مطابق ہے؟ آپ کے مزاج کے مطابق ہے، آپ کی استعداد کے مطابق. مثلا ایسے لوگ یا ایسی اشیاء ہو سکتی ہیں جس کی کل پیمائش جو ہے وہ ہستی کی ایک دن ہو. صبح پھول پیدا ہوا، شام کو ہستی کا پیمانہ مکمل ہو گیا. اس کی کائنات میں اتار چڑھاؤ، پیدا ہونا، ڈیولپ ہونا اور مرجھا جانا مکمل ہو. اس کا ٹائم جو ہے کل کائنات کا ایک دن کا ہے. اس زمین کے اندر وزٹ فل ایک دن کا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پیدا ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہیں، وہ ایک لمحہ ہوتا ہے پیدائش کا. مطلب صبح صادق جب وہ ہوتی ہے ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے. صبح قادر جو ہے وہ بھی ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے. اس طرح ڈوبتا سورج ڈوبتے ہی ڈوب جاتا ہے. تو یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہوتے ہی ہو جاتے ہیں اور ان کی ڈیوریشن اتنی ہے جتنے میں وہ واقعہ ہو گیا. مثلا پستول لگا، گولی لگا، بندہ جو ہے نا اس کی ڈیوریشن اتنی ہوئی جتنی ہوئی، سانس کا معیار ختم ہو گیا. کچھ واقعہ ہوتا ہے ایک حساب سے، دن کے حساب سے. کچھ زندگی ہوتی ہے مہینے بھر کے حساب سے. کچھ واقعات ان بیچاروں کی مطلب کل ٹائم سپین ایک مہینہ ہے. یہ آپ دیکھتے ہو کہ غریب آدمی، تنخواہ دار آدمی کا کل ٹائم سپین ایک مہینہ ہے. پہلی تیری تنخواہ، ہر تاریخ اس کی تنخواہ کی وجہ سے گزرے گی. کہتا ہے آج کی تاریخ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ آج برابر ہے. ہم برابر سے کیا مراد؟ کہتا ہے بدل تاریخ ہے. برابر سے مراد ہے پچھلی تنخواہ اتنی دور رہ گئی جتنی نئی دور ہے. اب یہ برابر دن ہو گئے. سمجھ کی بات؟ تو اس لیے وہ بیچارہ سوچتے رہتا ہے کہ اب کیا کروں، اتنا پیچھے رہ گیا، اتنا آگے رہ گیا. تو اس لیے مطلب 26 تاریخ ہو گیا، کہتا ہے قریب آ گئے، کیونکہ اس کا مطلب ٹارگیٹ 4 دن کا رہ گیا. پہلے تنخواہ کا انتظار ہوتا ہے، پھر انتظار کے ساتھ آتی ہے اور آتی ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کا کل سائیکل جو ہے ایک مہینے کا سائیکل بیچارے کا. ایک مہینے کی سائیکل کو توڑتا ہے کمیٹیاں، انویسٹمنٹ اسکیمیں، آفٹر ٹائم، پارٹ ٹائم، اوور ٹائم، انڈر ٹائم وغیرہ وغیرہ. ایک یہ ٹائم ہوتا ہے. بزنس لگا دیا، کچھ اور واقعہ کر دیا، یہ ایک شعبہ ہے. کچھ لوگوں کا پورا ٹائم ہوتا ہے سال کا. وہ سال کے پیمانے میں جو ہوتی ہے گورنمنٹ کی مشینری، بجٹ ٹو بجٹ، یہ آپ کا ڈیلی سائیکل چلتا ہے. اب ان کو اور کچھ پتہ نہیں ہے، صرف ایک 8 سال کے یہ واقعہ ہو جاتا ہے. سال کی پروموشن کر دو، سال کا گریڈ کر دو، سال کا پروگرام دے دو، اور جو بھی بجٹ آپ کے ہوتے ہیں سال کے حساب سے. اور پھر ایک گورنمنٹ کا اپنا ٹائم ہوتا ہے 5 سال کا، اسے 5 ایئر پلان کہتے ہیں. ایسے بات اس طرح پہ ایک زندگی کا ہوتا ہے. یہ آپ ہیومن لائف میں دیکھتے ہو، انسانی زندگی میں، کہ زندگی عام طور پر یا چھوٹے پیمانے سے چلتی ہے، یا مہینے کے حساب سے چلتی ہے، یا سال کے حساب سے چلتی ہے. اس سال گرا جاتی انسان کی ہوتی ہے، ہر سال یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. لیکن کائنات کے اندر کچھ جو ہیں ادوار وہ 5000 سال بعد آتے ہیں. سائیکل وہی ریپیٹ ہوگا. مطلب پورے کائنات کے تمام سٹارز کی پوزیشن ویسے 5000 سال بعد آ گئی. گران پیدا ہو گئے، کچھ 1000 سال بعد آ گئے، کچھ 500 سال بعد آ گئے، کچھ 100 سال بعد آ گئے. کچھ ایسے واقعات ہو گئے. کچھ سادان کا اتفاق ہو گیا. یہ پوزیشن ستاروں کی غالباً 35 سال بعد آئی ہے. یہ پوزیشن ستاروں کی کہے گی 70 سال بعد آیا. کہتے یہ دمدار ستارہ جو ہے نا، یہ پہلی جنگ عظیم میں نظر آیا تھا، اب پھر نظر آیا، 70 سال بعد آ گیا. اب یہ واقعہ ہو جائے گا کہ اندازہ کرتے تھے لوگ. اب سوال یہ تھا کہ ایک واقعہ جو تاریخ کے اور وقت کے ایک لمحے میں ہو گیا، اب وہ لمحہ جو ہے نا قمری ہو یا شمسی ہو، یعنی کہ سائیکل کا ٹائم کا چل رہا ہے نا، اس خاص وقت میں وہ واقعہ ہو گیا. اور وہ وقت اور وہ چاند اور وہ سورج وہی ختم ہو گیا. اب کائنات جو ہے جتنا مرضی وہ دن مناتی رہے نا، اب وہ سیٹنگ نہیں ہونی. اچھا، دن منانے کا مطلب یہ تھا کہ اس آدمی کی قربانی، ان ایام کا تقدس،
اس واقعہ کو ایسے ریپیٹ کرو کہ تمہارے اندر وہ واقعات جیسے حالات پیدا ہو جائے. مطلب ورنہ یہ ہے کہ دن منانے کے لیے لوگ نہیں شہید ہوتے کہ دن منوانے کے لیے ایک واقعہ ہے. وہ دن اور وہ ٹائم اور وہ واقعہ کبھی نہیں دوبارہ آیا. جو پانی پل کے نیچے سے گزر گیا وہ پانی نہیں آئے گا. جو بیڑی پور آیا وہ نہیں آئے گا, دوبارہ واپس نہیں آئے گا. جو سنگتیں اکٹھی ہوئی وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گی. تو جس وقت جو آدمی نیک رخصت ہو گیا, اس آدمی کا تم 1000 دن مناؤ, وہ آدمی دوبارہ نہیں مرے گا, کیونکہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا. موت کو منانا زندگی سمجھے بغیر ناممکن ہے, کیونکہ وہ پتہ نہیں مطلب کون سے زمانے میں کس رخ میں کہاں داخل ہو گئے جانے والا. اب تم آنے والے زمانے کے 500 سال بعد آ رہے ہو, تم اس کے دن منا رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں وہ ہے کہاں. تم تاریخ سے دن منا رہے ہو, اور تاریخ تم نے سالانہ حساب سے پڑھی ہے, لہذا تم سالانہ دن مناتے ہو. اگر تم تاریخ جو ہے وہ اس طرح پڑھو, کروڑ سال کی تاریخ پڑھو, اینتھروپولوجی پڑھو, تو یہ انسان تھا دھات کا زمانہ, اس کے بعد پھر دوسرا زمانہ آ گیا, اور پھر تہذیب کا زمانہ آ گیا. اس طرح پڑھو گے تو پھر چھوٹے چھوٹے آپ کے جو ہے نا باقی جتنے اہم واقعات ہیں مذہبی, وہاں پر وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے, کیونکہ وہاں جو ہے نا طبی تبدیلی آئے گی, جغرافیائی تبدیلی آئے گی, اور کیمیاوی تبدیلی آئے گی, انسان کی ڈیولپمنٹ آئے گی. تو لہٰذا اس بات کو دیکھو کہ اللہ کریم کے لیے انسانوں کو سمجھانے کا اور فارمولہ کیا ہو سکتا ہے کہ سورج اور چاند کے ہم نے آپ کو جکڑ کے رکھ دیا. یہ ہے مطلب اختار سماوات, اس میں آپ تم پابند ہو اللہ بسلطان. اور اگر وہ طاقت دے دے تو پھر آپ دیکھو گے کہ ایسا کہ ماحول آئے گا, اور جس ماحول میں نہ کوئی دن ہے, نہ کوئی رات ہے, نہ کوئی ماضی ہے, نہ کوئی حال ہے, نہ کوئی مستقبل ہے, سارا کچھ سب کچھ ہے. مطلب سورج سے نیچے کائنات ہے, جیسا مان ہے سورج سے پرے کون ہے, وہ بھی کائنات ہے نا بات. اور جہاں سورج نہیں ہے وہاں دن رات کو نہیں, جہاں دن رات کو نہیں ہے وہاں پیمانہ کو نہیں. 6 مہینے کا پیمانہ تو ہے نا وہاں پر, جہاں پر دن اور رات 6 مہینے کے ہیں. اچھا جہاں ہمیشہ کا دن ہے وہاں کیا پیمانہ ہے, جہاں ہمیشہ کی رات یعنی کہ ہے ہی دن نہ رات, اس لیے وہاں یہ ٹائم یوں نہیں ہے جیسے یہاں پر ہے. ورائے شمس جو ہے, جو کائنات ہے وہاں ٹائم نہیں ہوتا اور حساب ہوتا ہے. اس لیے نہ جان نہ لہندا نہ چڑھدا, وہاں کیا ہوگا, وہاں اور کی بھی کہانی ہوگی. یہ لہندے چڑھتے جو ہے نا یہ آپ کے ہیں, سمتیں آپ کی ہیں, آپ سے بتا دیں اس جگہ رہنے والے. قرآن پاک جو قرآن پاک ہے یہ آپ سے کتاب ہے اس جگہ رہنے والوں کے لیے, کہ تم کو ہم نے مطلب بجا رکھا جہاں اللہ کریم نے پہاڑ سمجھتے, پہاڑ پتھر, پہاڑ کو زندگی دی ہے 1000 سال کی, اس کو بغیر دن رات کے خطاب سے نہیں خطاب کیا. سمندر کو ایسے خطاب نہیں کیا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مطلب مخلوق ہے, اس سے کوئی اور طرح سے بات کی ہوگی. بڑے بڑے جو درخت ہیں پرانے ان سے اور طرح سے بات کی ہوگی, اور فرشتوں سے بات اور طرح سے تو مرد نہیں ہونے. تو یہ انسان سے بات کی ہے جس کو اللہ کریم نے پہلے زندگی لینے پر مجبور کر دیا, زندگی لو جاؤ, اور بندہ کہا میں نہیں لینا, ہمارا حکم نامہ ہے, ہمارا زندگی لی. اور راستے میں انسان کہتا ہے میں تھک گیا ہوں, مجھے زندگی واپس لے لو, کہتا خودکشی منع ہے, خبردار اطاعت کرتے جاؤ. پھر انسان کہتا ہے زندگی سمجھ آ گئی, اب میں بڑھ لطف لے رہا ہوں, کہتا آپ آ جاؤ. جب سمجھ آتی ہے تو مطلب ہے کہ پہلے منوایا زندگی لو, اب منواتا ہے کہ زندگی میں نے واپس بھی لے لینی ہے, اور پتہ نہیں اس وقت واپس لے لے جب آپ سمجھو کہ زیادہ ضروری ہے. کسی بچے کی میں کہنے لگا تھا خدا کا شادی غلط کہنے لگا تھا, میرے بچے کی شادی اور باپ کو مطلب ہے کہ مرادت پیدا ہو جائے, اللہ کے کام میں جب چاہے لے لے. اس لیے آپ درمیش لوگ ہو, اللہ کے کاموں پر کبھی رنجشی نہ کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں مطلب آپ اللہ کے کاموں میں کبھی پرواہ نہ کرو, جب چاہے دے دے عطا کر دے, جب چاہے وہ کام ختم کر دے, جیسا چاہے وہ ہو جائے. وہاں اور ہی دن ہے اور ہی رات ہے. آپ اللہ کے پاس جب جاتے ہو, اس کائنات میں جب داخل ہوتے ہو, جب ورائے سورج جاتے ہو, وہاں کی کائنات میں یہ دن رات ایسے نہیں ہے. وہاں مثلا ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے, کہتا ہے اس دن ایک آدمی نے ایک بات کی, کہتے ایک دن میں نے سوچا, کوئی آدمی بات کر رہا ہے, کہتا ہے جس دن میں وہاں تھا, اس سعودی عرب گیا کوئی کسی کا وزٹ کر, کہتا ہے اس دن میں وہاں گیا, مسجد نبوی میں تھا, بیٹھا ہوا غور کر رہا تھا. میں نے کہا آج ہے, آج تو یوم بدر ہے,
میں سمجھ بات کس کو، آج تو یوم بدر ہے، آج تو حضور پاک مطلب اپنے روزے مبارک میں نہیں ہوں گے، تو آج تو مطلب بدر کے مقام پہ جانا چاہیے کہ پس میں وہاں اس مقام پہ چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرے میں نے اس کو ٹوک دی، میں کہ دیکھو بات سنو، تیرا یہ خیال ہی غلط ہے۔ آج آگے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ یوم بدر صاحبان روح کے لیے کوئی نہیں، یوم بدر صاحبان وجود کے لیے یوم بدر ہے، صاحبان روح کے لیے یوم بدر تو ہے کوئی، کیونکہ وہاں تو ایک ہی حالت ہے، وہاں کوئی یوم اور ایام تو ہے نہیں وہاں پر، سورج سے پورے نکل گیا نا وہ کائنات، اور وہاں دن نہیں منائے جاتے، اور وہاں آنا اور جانا یوں نہیں ہے کہ یہاں سے آج یوم بدر منانے کے لیے کوئی مطلب کہیں آ رہا یا کہیں جا رہا کہ یوم بدر وہاں یوم بدر جگہ کے مقام پر یوم منایا جائے گا، یا شہید ہوئے وہاں آتی ہوگی آج سیلیبریٹ کرو، آج غم مناؤ، کون کو شہید ہوا وہ شہید تو ہو گیا۔ اب آج تمہارے یہاں یہ واقعہ ہے، وہاں شہداء کے یہاں یہ واقعہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھو آپ کے اور ان میں کیا فرق ہے، آپ صاحب کو سنا رہے ہو، اس کو ہونے بھی شادی ہے فار یور انفارمیشن، روح سے ہے، اچھا مجھے شادی جتنی ہوگی، اب مثال جو ہو گیا بزرگوں کا، اب آپ دن منا رہے ہو کہ آج 1000واں عرس ہم منا رہے ہیں، 1000واں عرس کیا کہ آپ کو مرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، یہ منائیں گے نا، آج کے دن مرے تھے آج کے دن نہیں مرے، تو یہ فکر قابل غور ہے کہ آج کے دن مرے تھے، یہی وہ دن تھا، اور یہ وہ دن نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ دن وہی دن تھا، بات نہیں راچے بیاں، یہ دن اسی دن ہی تو آتا ہے، یہ دن سنو راچے بیاں، یہ دن اسی دن ہی تو آتا ہے، اور حسین یادوں کی رنگی داستانیں چھوڑ جاتا ہے، وہ چھوڑ جاتا ہے وہ الگ بات ہے۔ اللہ کریم نے، اللہ تو پھر اللہ ہی ہے نا، اس نے یوم الجمعہ ضرور کہا ہوگا، آپ بات سمجھ رہے ہیں، لیکن کسی بزرگ کا دن آج کے دن منایا ہوگا، بزرگ تمہارے ہیں، کرتے ہیں حج کرتے ہیں، کوئی دن مناتے ہیں جی نا، کوئی حضرت حجرہ عیسائی وغیرہ کوئی اللہ منواتا ہے دن، اللہ کی بات قرآن کریم کی بات ہے، مطلب ہے کہ جب آپ دن منا رہے ہو تو یہ آپ کے ساتھ لینگویج ہے، صاحبان وجود کے ساتھ، آپ کے ساتھ، یہ لینگویج وہ لینگویج نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ آج کے دن جو ہے یہ دن وہی دن ہے جو گزر گیا، آپ بات سمجھ رہے گزرے ہوئے دن میں صرف مطلب ہے وہ دن بتایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ ہم اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب آپ یہ کہو کہ آج کی رات قرآن پاک اترا ہے، آج اتر نہیں رہا ہے، وہ اتر گیا، یہ جو فرق آپ مجھے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ آج کی رات ہے، آج کی رات ہو رہی رات، آگے پھر ابھی کہانی ہے کہ آج کی رات مطلب آپ دیکھو فرشتوں کا نزول ہوگا آج کی رات، یہ آپ کی بات ہے، آپ لوگوں کی داستان ہے، دعا کرو کہ چلو بھائی ہر رات وہی رات ہو، اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو، آپ پر رحمتیں ہوں، ہاں ہر رات جو ہے وہ آپ کی سب رات ہو، ہر رات لیلۃ القدر ہو، لیکن وہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ وہی اس نے ریپیٹ نہیں ہونا، وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے اس واقعہ کے ساتھ جو قدر ہے، اس واقعہ کی رات، اور اس واقعہ کی رات اسی واقعہ کے ساتھ چلیں گی آگے یاد۔ اچھا میں ساری بات کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ یاد جو ہے واقعہ کی یاد واقعہ نہیں ہے، بس یہ یاد رکھو، کسی واقعہ کی یاد واقعہ نہیں ہے، یاد منانے والے واقعہ سمجھ کے منا رہے ہیں حالانکہ وہ یاد ہے، اب بات سمجھ لو، پکی سمجھ لو، واقعہ سمجھ کے نہ مناؤ، واقعہ کی یاد سمجھ کے مناؤ، اور یاد میں واقعہ کی اصل سے بڑا انحراف ہو گیا، یادوں میں کون مل گیا؟ تاریخ مل گئی، زمانہ مل گیا، 200 سال مل گئے، 500 سال مل گئے، غلامی کے زمانے مل گئے، اور جمہوریت کے زمانے مل گئے، آزادی کے زمانے مل گئے، رائٹر کے قلم مل گئے، اور بے شمار ضرورتیں شامل ہو گئی، آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے پھر کوئی واقعہ جب آپ یاد منا رہے ہو تو یہ غور کرو کہ یاد جو ہے یہ اصل واقعہ نہیں ہے،
اب یاد آپ کو تاریخ کے ذریعے مل رہی ہے، اصل واقعہ زیادہ زیادہ آپ کی نگاہ میں آ سکتا ہے، اگر آ جائے تو جب بھی آئے آ سکتا ہے. یاد بھی تو محترم ہے. ہاں یاد محترم ہے. محترم تو ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ محترم نہیں ہے. ہمیشہ یاد بناؤ، ہمیشہ بناؤ، لیکن یہ یاد رکھو کہ یاد واقعہ ہے. ہاں واقعہ مثال ہے، یاد فراق ہے. واقعہ کیا ہے؟ وہ مثال ہے، اور یاد فراق. فراق کے طور پر بناؤ، مثال سمجھ کے نہ بناؤ. مثال ان کا ہے، تمہارا فراق ہے. بس یہ بات اگر سمجھ آ گئی نا کہ ان کا تو مثال ہے جن کی تم یاد بنا رہے ہو، تمہارا فراق ہے. کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ یاد بنانے کی وجہ سے تم لوگ مطلب محترم ہو گئے نا، تم فراقی ہو. وہ مثال ہے. تمام واقعات جو آپ بناتے ہو وہ سب مثال ہے، سب عروج ہے، اور تم سب کے سب فراق ہو. اس لیے فراق والے کو مثال کی یاد بنانی ہی نہیں چاہیے بولتے. اور اگر بنا رہے ہو تو یہ مبارک ہے، پھر اس طرح بنا جیسے بنانے کا آپ کو، کیونکہ مثال کی یاد فراق والا کیسے بنائے، دولت کی یاد غریب کیسے بنائے، اور غریبوں کی یاد پیسے والا کیسے بنائے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ مثال ہے. اور پھر منصور حلاج، اور پھر اس کو والے سولی پر چڑھا دیا گیا، اور پھر دیدار حق ہو گیا اس کو. اور جو کہہ رہا ہے اسے پتہ نہیں دیدار کیا ہے اور حق کیا ہے، اور کہتا ہے منکرین رسالت، تم کا منصور حلاج کدھر آ گیا کام منکرین رسالت. یہ گپے باتیں اپنی ذاتی بات کرتے. اب بات میرے مطلب بات بھی کہ کہیں جا گئی. اور پھر اس شخص نے منصور حلاج نے اصولی چڑھتے چڑھتے یہ بات کہی کہ تمام منکرین رسالت کو جائے پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر جان ادا کرنے والے ہیں، اور دل میں اس کے محمد کی بات ہے، رسالت. یہ منصور حلاج کی جاتی ہے. وہ واقعہ کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، اور تم تجاوزات کے ماہر ہو. تمہارے لیے ماشاء اللہ لگتے ہیں نا تجاوزات روکنے کے لیے، ورنہ تو بات کچھ اور ہے. اس لیے کہیں بھی تم صحیح نہیں چلتے ہو. جب بھی تمہیں مل جائے نا علماء کرام کی بات کر رہا ہوں، مبلغین کی بات کر رہا ہوں، کہ جب مطلب کلامیں ملاتے ہیں تبلیغ کے، یہ کر لو وہ کر لو، پھر تم بیچ میں چل جاؤ گے، ہم بھی بیچ میں آنے والے ہیں، تم بھی بیچ میں ہمارے پیچھے آنے والے ہو، اور بیچ میں اکٹھے کر دیے جاؤ گے، لیکن دنیا کے افادیت میں شامل نہیں کرو گے. آپ کسی کو بیچ کا راستہ بتاؤ گے اور اپنے پیسوں کا راستہ نہیں بتاؤ گے. ویسے کام پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں بھیج میں آپ کو لے جاتا ہوں، بھیج میں جاؤ، میں بہت چاہتا ہوں تو میرے بھائی ہے چھوٹا، چل بھیج میں جا. کہتے ہیں میں چلتا ہوں لیکن پہلے مجھے اپنے بینک میں لے جاؤ. کہتے ہیں وہ مشکل بات ہے، تیرے کام کی نہیں چیز. بھیج تو کے کام کی ہے، تو پیسہ آپ کا یہ اس کے کام کا. تو یہاں سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کے دل میں جو ہے نا وہ اور بات ہے. تو گویا کہ ایٹرنل ٹائم، ایٹرنل لوگوں کے لیے، اس کے لیے لازوال لوگوں کے لیے لازوال وقت، پیمانے سے باہر چلنے والوں کے لیے پیمانے سے باہر وقت. کہتا آج کون سا موسم ہے؟ کہتا وہی موسم ہے کل والا. غم، ایک آدمی غم میں ہے نا، اسے کہو کہ آج کون سا موسم ہے؟ کہتا وہی موسم ہے. غم والے آدمی کے لیے دن بھی غم کا ہے تو رات بھی غم کی ہے. آپ بات سمجھ، اس کے ہمیشہ ہی غم کا موسم ہے. کہتا آج عید آ گئی، کہتا عید آ گئی ہمارے لیے وہ بھی غم ہی ہے، کیونکہ غم اس کے اندر داخل ہو گیا. اور جو خوشی والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ غم کے اندر بھی خوشیاں منا لیتے ہیں. کہتے بس تھوڑا رونے چلنے والی بات ختم کرو، کیونکہ اصل میں تو پھر وہی واقعہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا میوزک پیدا کر لیتے ہیں، ہوتا ہے نا. اب میوزک کی بات ہے، شاعر نہیں ہوتا شاعر. اب مرثیہ ہے شاعر کا، مرثیہ غم ہے، غم کے اندر اتنا مرصع نگاری مطلب کر دے گا پیدا مرثیہ والا، کلام شاعر کر دے گا. حتیٰ کہ یہاں تک کہنا نہیں چاہیے کہ کلام شاعر جو ہے یعنی کہ مرثیہ جو ہے بعض اوقات غم سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے. آپ میری بات میں کیا مطلب سمجھ آئے گی؟ میری بات میں کیا کہنا میرے غم اپنی جگہ پر بہت بات ہے، لیکن مرثیہ بھی کام نہیں ہے، یہ کام کی صاحب ہے. میرا خیال سے مقصد ہے کہ خوشی بڑی بات ہے، لیکن اس خوشی کو سیلیبریٹ کیا قصیدے میں. مولا کی شان تو مولا کی شان ہے، پر قصیدہ بھی قصیدہ ہی ہے، یہ بھی مولائی ہے. یہ بات سمجھے؟ تو مدعا یہ ہے کہ یہ کہنے والے بات جو ہے شاعر جو ہے ہر چیز میں ایک اپنا ردم پیدا کر دے گا. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ بات؟ اسی طرح ہر آدمی اپنے انداز پیدا کر دے گا. مولوی جو ہے وہ اپنی تبلیغ کر دے گا، کہتے جناب 5 منٹ پہلے صاحبان میری بات سنو،
یہ دفن ہو رہی ہے, آپ نے بھی دفن ہو جانا ہے. یہی کہتے میں بھی ہو جاؤں گا. اچھا آپ نے دفن ہو جانا ہے صاحبان, مطلب واقعات یہ ہے. پھر آگے تقریر شروع ہو جائے گی, ساتھ ہی مطلب واقعات جو بھی ہوں گے ادھر ادھر دے لینا لینا. اور مقصد یہ کہ جو قبر کھودنے والے ہیں نا, وہ مجھے سے پہلے تھوڑا سا روکیں گے آپ کو, ٹریفک بند سگنل. کہتے ہیں شرم کرو, اتنا بڑا بندہ مرتا ہے پیسے زندگی پہ ہو, آپ نے کبھی سنا یہ بات؟ اچھا آپ کو یہ تجربہ نہیں ہوا. کہتے چھوٹے موٹے بات ہوتے چھوٹے موٹے مزے فری کر دیتے ہیں. دیکھو جی کون مر رہا ہے, رات کرو, اتنی بڑی میت ہو تو ہمارے پہلے کیا پڑا. آپ نے خود سنا کہاں سے, کبھی نہیں سنا آپ نے؟ ہاں اتنی بڑی میت دیتے کیا دے کیا خدا کا خوف. یہ آپ کا کام کرے گا تجربہ کار. جس طرح ٹریفک کا پولیس آپ کا کام کرے گا. تم کسی کام کو دیکھو جلدی جا رہے ہم مریض کے پاس جانا, صحت کا معاملہ ہے, ٹریفک کا روکے وہ کہتا ہے ہمارے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا. کیا بات سمجھے؟ تو یہ سارے واقعات ہیں. ہر آدمی اپنا وقت کی بات نکال لیتا ہے, تبلیغ والا تبلیغ نکال لیتا ہے. بات سمجھ رہی آپ کو؟ اس لیے کوئی دن دوبارہ نہیں آیا, کوئی واقعہ دوبارہ نہیں ہوا. جب انسان نے نہیں دوبارہ آنا تو واقعہ دوبارہ کہاں ہے؟ تو واقعے کی یاد اصل میں واقعہ سے فراق ہے. تو ایک یہ بات خوبی کی بات یہ ہے کہ محبت کا سارا سرور فراق میں ہے. مثال کے لمحات ہوتے ہیں اور فراق کے زمانے ہوتے ہیں. آپ کو تو مثال کیا ہے؟ لمحات کی بات ہے, اور فراق جو ہے زمانوں کی بات ہے. اس لیے یہ صدیوں کا فراق ہے. آپ لوگ منایا کرو یاد, لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ فراق کی یاد ہے, واقعہ نہیں ہے. آج واقعہ نہیں ہوا, واقعہ ہو چکا ہے. وہ واقعہ ہم تک جب آیا تو یہی دیکھو. اب آپ اپنی ٹریجڈی نہیں سن رہے, آپ کو کبھی غور کرو تو آپ حیران ہو جاؤ کہ آپ کر کیا رہے ہو. آپ آزاد انسان ہو, آزاد ہو نا, اللہ تعالیٰ نے آپ سے آزاد پوچھنا ہے سوال, اور آپ کے پاس آزادی کا ایک لمحہ نہیں ہے. آپ نے ساری پرانی تحریک ہی پڑھنی ہے, یعنی کہ صلوات اور درود یہ بھی آپ کو پرانا ہی ملا. شکر کرنا الگ بات ہے, ہم شکر کرتے ہیں کہ اچھا ملا. آپ کی تمام عقیدتیں پرانی, آپ کی تمام لٹریچر پرانا. اگر غزل پڑھنا چاہو تو غالب صاحب بھی پرانے, آپ ادب کرنا چاہو تو وہ بھی پرانا, جو سڑک پہ جانا چاہو تو وہ بھی پرانے. نئی بات آپ کے پاس کیا آئی؟ تو نہیں آئی. آج کا انسان دراصل پرانی تخلیقات کے اندر ہی چل رہا ہے. اس کو جواب دہی اور سے کرنی پڑے گی. غم سیلیبریٹ کرنا تو کون سا ہوگا؟ پرانا غم. اب ملک میں دن مناتے ہو تو آپ دیکھو کون سا دن مناؤ گے؟ محمد علی جوہر منا لو, یہ منا لو, محمد علی وہ منا لو, قائد اعظم منا لو. اقبال صاحب کیا کرے, قائد اعظم پہ چلے گئے لوگ, کہتے دن منا, کہتے چلے نہیں گئے, کہتے چلے نہیں جاتے, وہ نہیں جاتے لوگ, یہ رہے تھے. اب پھر دن مناؤ اقبال کا. 6 ستمبر ہو گیا, بڑی بہادری تم نے کہا خیم کرن کر لیا, اب کیا کہتے اب مناؤ. 6 ستمبر ہے شہیدوں کی یادوں کا وطن, اور آج اسی دن میں وطن کو یہ ملا وہ ملا, اور دشمن کا تختہ الٹ جائے گا, اور یہ کٹ جائے گا, پتہ کون کیا ہوگا, نور جان کے گانے ہو جائیں گے. یاد ہے یہ سمجھ کیا تھا؟ کچھ کو لوگوں کو یاد ہوگا جو جنگ کا زمانہ تھا, وہ تو ہو گیا. اب کیا ہے؟ کتاب بناؤ. کوئی بھی آپ کے پاس واقعہ ایسا نہیں ہے. آپ کلمہ بھی آپ کا پرانا, آپ بات سمجھ رہے ہیں, تاریخ بھی پرانی, حدیث شریف تمام مطلب جتنی پرانی ہوگی اتنی متوار ہوگی. نہیں تو نہیں ہونی چاہیے, پرانی بات ہے نا. کوئی آپ بات بتاؤ علم جو نیا ہو آپ کے پاس, وہی ہیومن باڈی کے علم میں سے آپ ڈاکٹری کہتے ہو, اور آپ موسم میں واقعہ موسمیات میں رہنے والا پرانے موسم میں وہی طوفان بادل بارہ. اب پلانٹ سے آپ کرو گے زیادہ زیادہ, موسمی سیاروں سے کرو گے کہ طوفان آئے گا, بارش آئے گی, اور کبھی سیلاب آئے گا, کبھی سیلاب نہیں آئے گا. تو آپ کے پاس نیا علم کیا ہے؟ بچے بھی ویسے ہی پیدا ہوتے پرانے, علم بھی وہی پرانا ہے, اور پیسے بھی بہت پرانے چھپے ہوئے ہیں, کاغذات کے نوٹ, اور آپ تک آئے, آپ کے طریقہ بھی آپ چلے گئے. جتنے بھی آپ سارا دن دیکھو پرانی باتیں آپ کرتے رہتے ہو. ایک آدمی صاحب لگایا کہتے گئے برانڈس روڈ پر کاروبار کامیابی سے کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 400 الفاظ چاہیے, کل وکیبلری. کتنی؟ 400. کہتا ہے یہ قیمت 25,000 ہے. نہیں, پوری قیمت ہے, کام نہیں ہو سکتا. چائنا کی ہے, پیسے دے, کسی دے 6 لفظ. آپ آ جائیں کل 400 لفظ. بڑا مہربانی, شکریہ, خرید لو, بیچ دو, بینک رسید, ایل سی کھول لو,
مطلب یہ کہ کل لینگویج جو ہے نا آپ کے پاس تھوڑی سی لینگویج کے ساتھ گزارا ہو جائے گا. دفتر کے اندر بڑا معتبر بولنے والا زیادہ سے زیادہ دفتر کے اندر 100 الفاظ استعمال کرتا ہے, ہر روز گزارا جاتا ہے. آپ گھروں میں دیکھو کتنے الفاظ استعمال کرتے ہو, 14 15 20. اٹھا دو, رکھ لو, ادھر آؤ ادھر جاؤ, کھانا کا ہوگا پانی بھی ساتھ لاؤ, بڑی میں پانی مسلح بچھا دو فروخی صاحب کے لیے, آپ میں توجہ آپ بھی بچھا لو. مطلب آپ دیکھو کل الفاظ اتنے سارے ہوتے ہیں, اوپر سے لینگویج کا اتنا روپ ہوتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کے خلاوے میں لاتا ہے انسان. دوست کے ساتھ آپ اپنی زبان دیکھو نا تو آپ کے ساتھ اتنی بات ہوتی ہے, روز بات ہے وہی رہا, کل والی بات آئی ہوگی, آپ آ گئے ہو, ہاں آ گئے, پھر پوچھے گا آ گئے تو آ تو گیا, اب آ گئے, چائے پیو گے, پی کے تھوڑی پی لو, لا چائے چائے پی, بات پڑھ لو اور تم بات آپ پڑھ لو, وہی وجہ پہ کاروبار ڈیلی ہے. زیادہ 50 لفظوں میں آپ کا دوست پورا جاتا ہے. اسی طرح یہ ہے جس سے مطلب فاتحہ آپ کا ہوتا ہے. جانے والے کے لیے ایک مطلب ہے آپ نماز جنازے کے پڑھتے ہیں, آپ حساب لگ کتنے الفاظ ہیں جانے والے کے لیے, کل الفاظ نہیں رہیں گے. اب ایک نیا الفاظ نہیں آ سکتے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جانے والے کی کوئی اردو میں کچھ جنازہ کا ہونا چاہیے, اردو میں بڑی رخصت ہم کر لیں گے, ہم برسیاں پڑھ لیں گے, شور مچے گا, رونا شروع ہو جائے گا, ساری کائنات میں چرچا ہو جائے گا, لیکن جنازہ نہیں چلے گا. وہ تو کہ جنازہ کسی نہیں پڑھا, کہتے اتنی بڑی نظم پڑھی ہے, آپ کیا کرو, کہتے وہ نظم ہے, جنازہ اور ہے, وہ آپ کو لینگویج بولنی پڑے گی. کہتے نماز میں صبح سے لے کے شام تک اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا رہتا, سارا دن مطلب کرتا رہتا. کہتے نماز, کہتے وہ مجھے یاد نہیں ہے, کہتا بیکار ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ساری بات ہے. نماز روزہ رکھا, کہتا ٹھیک ہے روزہ تم لوگ رکھو, ہم تو صبح سے شام تک فاقے میں 6 سال سے فاقہ ہی فاقہ ہے. کہتے بیکار, صبح سحری کے وقت کھاؤ, شام کو افطار کرو, اور ساتھ ضرور پڑھو اللہ میں نیلا کا سب. یہ ضروری ہے, یہ پڑھا تھا آپ نے, کہتے یہ پڑھنا یاد نہیں, کرتے روزہ رہ گیا. مطلب یہ کہ یہ ساری کی ساری روایات طے شدہ ہے. کوئی نئی بات جو ہے, نئی بات کو بدعت کہتے ہیں مذہب میں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مذہب کے اوپر چلنے والا اگر نئی بات کرے گا تو بدعت کہلائے گا. لہذا کامیاب مذہبی وہی ہے جو روایت پرست ہو, ماضی پر چلے, وہ دین ہی مناتا رہتا ہے, نئی بات وہ نہیں کر سکتا. اب امام یہ کہتے ہیں, اصل امام کرنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اپنا دن ایسا بنا جاؤ کہ وہ دن منایا جانے کے قابل ہو. شہید کا دن منانے سے اچھی بات ہے, آپ بھی ایک شہید کا دن بن جاؤ, آسان بات ہے نا, پھر ہو سکتا ہے. تو ساری آپ کی زندگی ماضی کی زندگی ہے, ساری زندگی ماضی کی ہے. علم, یادات, اچھا ذہن میں کیا ہوتا ہے, یادیں ہوتی ہے, کہتے ہیں یادیں کیا ہے, سب ماضی. مدرسہ بات سمجھ آ رہی, آپ بیٹھے ہوئے ہو, آپ کیا کرتے ہو, ماضی. بچپن یاد آئے گا, جوانی یاد آئے گا, جوانی آئی کہ نہ آئی, بس گئی, اچھا وہ واقعہ یاد آئے گا, وہ واقعہ یاد آئے گا, یاد کرتے 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 پھر سارا واقعہ یاد, سارا ماضی. بلکہ میں نے بتایا تھا کہ جب کسی سے آپ سے عمر پوچھی جائے گا, آپ وہ عمر بتاتے ہو جو گزر گئی, حالانکہ آپ کی عمر تو وہ جو باقی ہے. آپ کی کتنی عمر ہے, آپ فوراً دوسری عمر بتا دو گے, اتنے سال, یہ تو آپ کے پاس ہے نہیں سرمایہ, تو گزر گیا. اس لیے آپ ماضی کو احترام میں سمجھنے کے لیے وہ دنوں کی یاد ہے, ورنہ دن جو ہے نا وہ دن کبھی نہیں ہے. اس کا دن سے آج کے دن ہے, وہ جو واقعہ تھا وہ پرانے زمانے کا تھا, پر نہیں وہ زمانہ آیا کہیں ہے, سارے ساتھ کب رخ سے ہوئی ہمیں نہیں پتا. ہاں ہاں وہ فراق ہے, اب فراق بناؤ جتنا مرضی بناؤ, وہ مثال میں چراغ جل گیا ان کے, تو فراقی لوگ بناتے جاؤ. اس لیے دھنا آدمی ہوتے ہیں, اچھے آدمی, وہ کیا کہتے ہیں, صاحبان وصال سے وصال مانگتے ہیں. کہتے جس طرح آپ چراغ جلایا اس طرح وجہ وے آئے کہ ہمارے بھی جلا. یہ ہے دن کی یاد. اب آتے میں نے 4 چراغ تیرے بلند ہمیشہ, تے پنجا ادھر بالو, اچھا تب جا کے بات بنتی ہے, اگر بنے تو. اس لیے وہ موسم ایسا ہی ہے, نہیں آیا کبھی. کہ عام طور پر آپ دیکھو اب آ رہا ہے میلاد شریف آ رہا ہے, عید میلاد نبی, آج پیدائش دن ہے حضور پاک کا. حضور پاک جب آ گئے تھے پیدائش دن کیسے منا رہے تھے, ہونے والی چیز کے پیدائش دن کا کیا پتا, پیدائش پر بچہ نگاہ میں آئے گا نا آپ کے, آپ کو بات سمجھ نہیں آئی نا. پیدائش دن کیا یاد آتا ہے, بچپن یاد آتا ہے. اور آپ کے سامنے مطلب ایک ہستی ہے, پورا نبوت اور رسالت کا مقام ہے, اب اس کا مطلب بچپن کا تذکرہ کیسے آپ کر سکتے, کیسے ہوگا.
بس مکمل ہے زندگی. میلاد کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے مطلب حکم نہیں کہا کہ تم میلاد وغیرہ مناؤ. ہر چند کے ساری کائنات ہی میلاد مصطفیٰ ہے. اب ہے وہی، لیکن منانے والی بات ہے اور ہے. وہ مقام تھا نا اس کا کہ یوں بسر ہو زندگی اپنی بناوے مصطفیٰ، دل میں ہو حب نبی لب پر سلام مصطفیٰ، باعث عرفان حق ہے احترام مصطفیٰ. احترام کرو، بات سمجھو. اور خالی میلاد کا مقام نہیں ہے کہ تم میلاد نظروں کے ساتھ مناتے جاؤ، کہ وہ طریقہ اختیار کرو، وہ عمل آپ کا اختیار کرو. بس یہ کہ حضور پاک کا اور امت کا مقام ہے. باقی کی امتوں میں کچھ تو تم وہ جگہ کرو اپنا. ایک امت کے اندر امت کے بدلے کشتی میں تم بٹا ڈال دیتے ہو اور میلاد منانا شروع کر دیتے ہو. مجھے تو گھٹیا آج بھی لگتا ہے. مجھے تو یہ کشتی کے اندر وزن ڈال رہے ہو، یہ امت کو ڈبونا چاہتے ہو. آپس میں لڑو گے، عراق ایران آپس میں جنگ کرے گا اور پھر دونوں امتی کے لانے کی کوشش کریں گے. ایک امتی تو ہو سکتا ہے تو دوسرا تو خارجی ہوگا، تو کچھ اور کہو، امتی نہیں کہو. تو پھر اگر ایک امتی نہیں ہے تو یہ فیصلہ کون کرے گا کون امتی ہے تو کون امتی نہیں ہے؟ اور اگر دونوں ہی امتی نکلے دشمن تو پھر کیسا ہوگا؟ ایک آدمی ہمارے یہاں جھگڑا، کوئی اس کا جھگڑا، کوئی اس کا جھگڑا، کوئی اس کا جھگڑا، اور اگر اتفاق سے بریلوی اور دیوبندی دونوں ہی اتفاق سے جنت میں چلے گئے، وہ جنت کو پریشان کر کے آئیں گے دونوں. وہ تقریر کریں گے میلاد مصطفیٰ کرو، وہ کہیں گے میلاد مصطفیٰ کیسے کرنی ہے، وہ کہیں میلاد خدا کرو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہے پیچھے کیا گنج بخش فیض عالم بظر دور خدا. اصل شیر پورا پتہ کیا تھا؟ گنج بخش ہر دو عالم مظہر دور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آ رہا رہنما. یہ شیر خواجہ صاحب کا ایسے ہی ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر دور خدا. اب جو اجنبی آدمی ہے ذرا سوچے گا یار یہ تو کچھ شرک والی بات لگتی ہے. گنج بخش فیض عالم وہ تو حضور پاک کا نام ہونا چاہیے. مظہر نور خدا، حضور خدا سے پیغمبر کا مقام ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بیوقوف آدمی تجھے تو پیغمبر کا مقام نہیں پتا، تجھے تو الفاظ کا مقام نہیں سمجھ آ رہی کہ تھوڑی فاصلے کے بعد جتنے رنگین روشنیاں ہیں یہ ساری وائٹ لائٹ ہے. آپ آج میرے ساری کرنیں جو ہیں وہ ایک ہی شمس کے پرتو ہے. آپ آج میرے اگر مظہر نور خدا اگر کہہ دو تم خود ہی مظہر نور خدا ہو. مگر یہ کہ یہ جو ہے نا اگر کوئی آدمی نیکی کی راہ پر چل رہا ہے، حضور کے راستے پر چل رہا ہے تو اسے مظہر نور خدا کہتے ہیں. آپ آج میرے بات فرق کا تفریق تو نہیں ہے نا. مگر یہ فرق تفریق کہاں پر ہے؟ جہاں ذہن چل رہا ہے، جہاں دل چل رہا ہے وہاں پر مطلب کوئی فرق نہیں ہے. تو دل کی محبتیں بند کر دی. پھر اس شعر کو انہوں نے مطلب بدلنے والوں نے کہ گنج بخش فیض عالم در حقیقت ہے خدا. کیا کہا؟ گنج بخش فیض عالم در حقیقت ہے خدا، ناقص سارا پیر کامل ہے حقیقت میں محمد مصطفیٰ. ناقص سارا پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ. اب یہ مطلب یہ فرق کیسے ہوگا کہ محمد مصطفیٰ کہنا اور مرتضیٰ کہنا اور گنج بخش کہنا، یہ تم کیسے فرق نکالو گے؟ انڈرسٹینڈ کریں؟ میں نے یہ کہا تھا آپ کو کتاب میں ہر وہ چیز جو سمندر کے ساتھ واصل ہے اس کو سمندر ہی کہو. یعنی کہ قطرہ اگر سمندر سے، یاد کرو فکرہ، قطرہ اگر سمندر سے جدا ہے اسے آنسو، شبنم، موتی جو مرضی کہہ لو، اور جو سمندر سے واصل ہے اسے آپ کلزم ہی کہو گے. تو جو وصال حق پا گئے انہیں آپ حق ہی کہو گے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اس لیے یہ شعر بہت صحیح ہے، سمجھنے والوں کے لیے صحیح ہے. اور دوسرے آدمی ایسے شعر پڑھا رہے ہیں کہ وہ خدا کو حضور پاک کے مقابلے میں کیا کریں گے کہ یا رسول اللہ نہ کہو. تو یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے ضرور پڑھ جا رہے ہیں. اور پوچھا یا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو یہ کیا ایک کام یا باقی لوگوں کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں ہے؟ بڑی جانبداری کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ نے واضح کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ضرور پڑھ رہے ہیں اور تمہارے نبی پر ہم ضرور بھیجتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں سے، کیا کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے تمہارے نبی پر ضرور بھیج رہے ہیں، مسلمانوں کے نبی پر. بڑی بات ہے. آپ تم کیوں ڈرتے ہو؟ آپ آج میرے اور آپ ہو کہ آپ گھبرا کے بیٹھ گئے مقام کیا ہے، عارضی کیا ہے، فنا کیا ہے، مقام کیا ہے. آپ سمجھتے جا رہے ہو فرق کیا ہے.
کہ اس جگہ پر جہاں اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجے وہاں وہ مقام کتنا عارضی تم سمجھ رہے ہو، تم اسے فانی سمجھ رہے ہو کہ باقی کی محبت تو فانی نہیں ہو سکتی نا، اللہ تو باقی ہے، باقی کا درود تو فانی نہیں ہو سکتا نا، باقی کا مطلب محبوب باقی ہے، ان باتوں کو سمجھو۔ اور جو اس کی راہ میں گئے وہ بھی باقی، جو ایک حد سے بلند ہو گیا وہ بھی باقی، اور تم فراق میں تم نہیں سمجھ سکتے بات کیا ہے۔ تمام صاحبان رسال ادھر ہی چلے گئے، وہ باقی کے رینج ہے، اور ادھر والے ادھر کی بات نہیں سمجھ سکتے، وہ کفر کا فتویٰ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کا تم سجدہ نہ کرو، میرے علاوہ کسی سے محبت نہ کرو، بلکہ وہ کہتا ہے محبت نہیں ہے، میں برداشت نہیں کرتا، اور حکم کیا دیتا ہے کہ اسے کیا دو، اگر یہ ہماری محبت چاہتے ہیں تو آپ کی اطاعت کریں، فتابعونی، آپ کی اطاعت کریں، اللہ خود ہی اطاعت سکھا رہا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی سے محبت کرنا غیر اللہ سے محبت ہے، یہ کہتے ہیں سارے اللہ کے علاوہ۔ اور ایک پیغمبر کی بیٹے سے محبت کا یہ عالم ہے کہ بیٹے کی جدائی میں آپ کی بینائی سے معلوم ہو گئی رو رو کر، اور اللہ نے اس واقعہ کو اچھا واقعہ سمجھا ہے، سرانی بات کی، اچھا واقعہ کیا ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ غیر اللہ نہیں ہے، اللہ والوں کی محبت غیر اللہ نہیں اگر ہو تو ذہن جو ہے یہ غیر اللہ ہے، دل جو ہے یہ اللہ ہی اللہ ہے، بس یہ یاد رکھو، ذہن کی بات غیر اللہ ہے، دل کی بات اللہ ہی اللہ ہے، بات ہے نہیں۔ حاصل کرنے کی تمنا غیر اللہ ہے، قربانی دینے کی تمنا اللہ ہی اللہ ہے۔ اب آپ اپنا جائزہ لیتے جاؤ، جب تک تم حاصل کرنا چاہو تم غیر اللہ ہی ہو، جب اللہ کی راہ میں کوئی قربانی کرنا چاہو پھر کیا ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ قربانی دینے والا اللہ کے بالکل پاس ہی بیٹھ کے قربانی دیتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، قربانی کا جذبہ یہ دل کی بات ہے، یہ ہے اللہ والوں کی بات ہے۔ چلو اب آپ سوال